کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورہ مریم پڑھ رہے تھے، سورہ مریم کی 11 آیات پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 12 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، کتاب پکڑو، کتاب لو، بقوت، قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکم صبیّا، ہم نے دی اس کو حکم دانائی بچپن سے۔ اب یہاں پہ یہ والی آیت سمجھنے کے لیے اب یحییٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے کہ کتاب قوت سے پکڑو، اور یہ کہ ہم نے اسے دی حکمت بچپن سے۔ پیچھے ہم نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، اور وہاں پہ یہ تھا نا کہ کس طرح ان کو بشارت ملی جب وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے سورہ آل عمران کی بھی آیت یاد کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بشارت دی، اور پھر وہ نشانی مانگتے ہیں، محراب سے نکل کر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت وہ کرتے ہیں کہ صبح شام تسبیح کرو۔ اب بس یہ بات بتانے کے بعد کہ بشارت ہوئی، بشارت کی وہ نشانی ہوئی، اب یحییٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے۔ تب اس سے یہ بات خود ہی سمجھ میں آتی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اور اب نبوت انہیں مل رہی ہے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے یحییٰ، کتاب پکڑو قوت سے۔ قوت سے پکڑنا، اب کتاب کون سی پکڑنا؟ کتاب سے مراد ظاہر تورات ہے۔ ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو الگ سے کوئی کتاب تو نہیں دی گئی تھی، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب اور یہ بات کہ کتاب کو قوت سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، اس کی ہدایت قرآن میں سے کئی جگہ آتی ہے، خاص طور پہ تورات کے لیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات، وہاں تو اس وقت بھی کہا گیا کہ اس کی سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ہر شعبہ زندگی کے متعلق، یعنی کل شیء آ رہا ہے نا، ہر چیز کے متعلق لکھ کر، فی الالواح، تختیہ پہ لکھ کر ہم نے دی، اور یہ کہ اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لو۔ موعظہ تھی، اس میں نصیحت تھی، اور تفصیل سے بتفصیلہ تفصیلی ہدایات تھی، اور ان ہدایات کو قوت کے ساتھ پکڑو۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی قرآن میں کئی جگہ آتا ہے نا، کس طرح پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا کر یہی بات کہی گئی تھی۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اسے قوت سے پکڑو، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے قوت سے پکڑ لو۔ اور بالکل یہی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی دی۔ ترغیب و ترہیب میں ابو شریح کی روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو مضبوطی سے تھام لو تو تم سیدھی راہ سے کبھی نہیں بھٹکو گے، اور نہ اس کے بعد ہلاکت سے دوچار ہوگے۔ یعنی یہی چیز ہمیں یاد رکھنے کی بات ہے کہ نہیں بھٹکنے کے لیے، کسی ہلاکت میں نہیں پڑنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اسی ترغیب و ترہیب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے، جو حجۃ الوداع کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ یہ چیز پکڑنے کی، اب یہ پکڑنا کس طرح سے ہے؟ یہاں پہ تو ایسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہدایت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی ہدایت یہی ہو رہی ہے، جیسے یہاں پہ اس کو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ شیاطین اور اس کے چیلوں کی سب سے بڑی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کی کتاب۔ ابھی جو حدیث جیسے پڑھ رہے تھے نا، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک بندوں کے پاس ہے، تو اس کو ہی کاٹ دیں، تو اس سے دور کر دیں۔ تو اس کے لیے ہدایت ہوتی کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کتاب کو اگر پکڑا تو دنیا میں بھی عزت و سرفرازی ہے، اس کو پس پش ڈال دیں تو ذلت و نامرادی۔ دنیا میں اس کتاب کے مطابق عمل کریں تو آخرت کی بھی کامیابی، اور دنیا میں اسے بھلا دیں تو وہاں کی ناکامی۔ تو اس طرح سے ڈیپینڈ کر رہی نا اس پر ہی۔ اور پھر اب یہ کہ اللہ کی کتاب کا پکڑنا کیا ہے، بھلانا کیا ہے، اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں زیاد بن لبید کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا، اب اس حدیث میں تو بس یہ آتا ہے کہ خوفناک چیز کا ذکر کیا،
वैसे दूसरी हदीस जिसका हवाला मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन ये याद है कि किस तरह आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा जबकि तमाम कौमें टूट पड़ेंगी, जैसे कोई दस्तरखान पे भूखे लोग टूट पड़ते हैं, इस तरह तुम पर दूसरी कौमें टूट पड़ेंगी। हो सकता है ये उसी खौफनाक चीज की वो बात कर रहे हो। तो और फिर फरमाया कि ऐसा उस वक्त होगा जबकि दीन का इल्म मिट जाएगा। हज़रत ज़ियाद ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, इल्म क्यों कर मिट जाएगा जबकि हम कुरान पढ़ रहे हैं और अपनी औलादों को पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे अपनी औलादों को पढ़ाते रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ियाद में तुम्हें मदीने का इंतहाई समझदार आदमी समझता था। क्या तुम देखते नहीं हो कि यहूद और नसारा तौरात और इंजील की कितनी तिलावत करते हैं मगर उनकी तालीमात पर कुछ भी अमल नहीं करते। तो उसे किस तरह समझ में आता है ना कि पढ़ना, पढ़ाना, याद करना, सुनाना, दूसरी सारी चीजें जो कुरान के साथ इंसान कर रहा होते हैं, बस वही काफी नहीं है ना। कुव्वत से पकड़ने में असल चीज ये कि उसकी तालीमात को, वो सब भी अहम है, उसी के जरिए इंसान तालीमात तक भी पहुंचेगा। कुरान नहीं पढ़ेंगे तो तालीमात कैसे मिलेंगी? उसका पढ़ना, लेकिन फिर उसकी तालीमात, उसकी दी हुई शरीयत हमारी जिंदगी में नजर आने की जरूरत है, तो उसको असल मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। ये बात समझ में आती है हमें भी। यहाँ पे वही हिदायत अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को की और फरमाया व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। सबिय्या के माने बचपन, यानी बचपन ही से अल्लाह ने उन्हें हुक्म से नवाज दिया था। हुक्म से क्या मतलब है? हुक्म से क्या मुराद है? एक तो नबूवत भी उसके माने होते हैं अक्सर जगह, हुक्म और इल्म नबूवत की ताबीर के लिए भी आता है, और माने उसके हैं जैसे कुव्वत फैसले का होना, सही फैसला करने की ताकत हो, और एक माने ये भी कि दीन की सही समझ हो, हक व बातिल और सही और गलत में इम्तियाज करने की सलाहियत, सही तरह समझने की सलाहियत, वो चीज भी हुक्म है ना। दूसरे अल्फाज में जैसे हिकमत भी हम कहते हैं। जैसे अब ये बात ही कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटा ऐसे ही मांगा था ना, जो उनका और आले याकूब का वारिस हो। तो अल्लाह ताला ने उनके सुपुर्द वही काम किया कि तौरात पे मजबूती के साथ कायम हो और बनी इसराइल को उस पर कायम रखने की कोशिश करें। कुव्वत से पकड़ना उनका तो कैसे था, सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं, अपने कौम के लिए, अपने कौम को भी उस पर कायम रखने की कोशिश करें। और उस काम को करने के लिए, इस किताब को पकड़ने, इस किताब को कायम करने के लिए उन्हें जो क्या चीजें चाहिए थी वो अल्लाह ने अता की। पहली चीज हुक्म, हुक्म के एक माने फैसला करने का इख्तियार भी वैसे है। अल्लाह के नबी असल में जमीन पर अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं, दूसरा पर उनके अताअत लाजमी भी होती है। आले इमरान की आयत 39 में आता है कि हज़रत ज़करिया को फरिश्तों ने जो बेटे की खुशखबरी दी, बाद जिक्र आता है याह्या अलैहिस्सलाम कैसे होंगे, क्या उनकी सलाहियतें होंगी, वो समझ में आता है। शायद से तो उसे याद कर ले। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युबश्शिरुका, बशारत देता है तुझे, भी याह्या, याह्या की, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, तस्दीक करने वाला कलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला क्या है? सूरह आल इमरान में आगे जाके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कलिमतुम मिनल्लाह। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की हजरत याह्या ने, अपनी जबान से भी की, लोगों को उनकी तरफ बुलाया, उनका नबी होने की तस्दीक भी की, और खुद उनकी पैदाइश भी, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक होती कि किस तरह उसी तरह के मौजूद से हजरत याह्या पैदा हुए। और उनके बारे में वहां पे कहा गया वसय्यदो हसूर व नबीय्यम मिनस सालिहीन। सैयदा से जैसे सरदार होगा, और हसूरा कहना कैसा है? दुनिया की लज्जतों से दूर रहने वाला, अपने आप को बहुत पाबंद रखने वाला। और ये कि नबीय्यम मिनस सालिहीन, नबूवत से सरफराज होगा और सालिहीन में शुमार होगा। तो इस आयत से पता चलता जैसे वो सैयद भी थे, सरदारी की शान रखते थे, और क्या उनको अल्लाह ताला ने क्या सिफात दी है? वह हनानम मिन लदुन्ना, सूरह मरियम की आयत नंबर 13 हम पढ़ रहे हैं। वह हनानम मिन लदुन्ना व काना तक़िया। हनान के माने होते हैं मोहब्बत के, ज़ौक़ शौक़ और दर्दमंदी, खैरखाही। और सिर्फ हनान ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि हनानम मिन लदुन्ना कहा जा रहा है। मिन लदुन्ना, हमारे पास से, अल्लाह की तरफ से खास इनाम। जिस काम के लिए उन्हें पैदा किया जा रहा था, उसे करने के लिए एक लाजमी सिफत भी है ना, हनान के, हनान का होना, दिल के अंदर नरमी का होना। उसके साहिब तफहीम कहते हैं कि हनान का लफ्ज करीब करीब ममता का हम माने हैं। एक माँ को जो हद दर्जे की शफकत अपनी औलाद पर होती है ना, कि जिसकी बिना पे वो बच्चे की तकलीफ पर तड़प उठती है, ऐसी शफकत हजरत याह्या के दिल में बंदगान खुदा के लिए पैदा की गई थी। और असल बात है कि लोगों की इस्लाह का काम
اس درد مندی اور خیر خواہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا نا، نرمی اور رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہر رسول کی یہ صفت تھی اپنے قوم کے کیسے وہ درد مند تھے، قوم اذیتیں پہنچا اور وہ قوم کی خیر خواہی کرے، قوم ان کے لیے کیا کیا باتیں بنائے، کیا کیا انہیں اذیتیں دے، اور وہ ان کو ہی آگ سے بچانے کے لیے دن اور رات ایک کر دے۔ تو اور یہ اسی نرمی کی سے اس خیر خواہی کی ہدایت بھی قرآن میں ہوتی ہے۔ فرعون جیسے شخص کے پاس بھی حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے کیا تھے، فقولا لہ قولا لینا، ابھی آگے اگلی سورۃ طٰہٰ آ رہی ہے اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے نرمی سے بات کرنا، کہ تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، اور یہ کہ شاید کہ وہ ہدایت پا جائے، پوری اس سے اچھی امید ہی رکھتے ہوئے، ایسے شخص سے بھی اچھی امید رکھتے ہوئے اچھی بات ہی کرنا، نرمی سے ہی بات کرنا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ آل عمران میں آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ فَبِمَا رَحْمَةً اللہ کی رحمت سے، جیسے یہاں حنانا من لدنا ہے نا کہ ہم نے اپنے پاس سے دی تھی، وہاں پہ کہ ہم اللہ کی رحمت سے تم لنت لہم، ان کے لیے بہت نرم ہو، ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تو کہیں تم تندخو ہوتے اور سنگ دل ہوتے، غلیظ القلب کا لفظ آ رہا ہے، تو کیا ہوتا، لنفضوا، وہ چھٹ جاتے، حولکا تمہارے اطراف سے، تمہارے گرد و پیش سے وہ دور ہو جاتے، چھٹ جاتے، لوگ تمہارے پاس نہیں ہوتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی طرح کی تھی نا، کس طرح آپ سے تو کتنی محبت ہی کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنی دشمنی، مکے میں 13 سال تک اتنی دشمنی مخالفت کرنے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا اعتماد تھا کہ اتنی ساری امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی جو واپس کر کے آپ کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ پہلے بھی کس طرح آپ پر اعتماد کرتے تھے، صادق امین کہتے تھے، تو اور خود منافقین کے لیے مدینے کی صورت ہے سورہ آل عمران، تو جس کی آیت ہم بھی یاد کر رہے تھے، منافقین اتنی دشمنیاں کر رہے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کچھ سازشیں کر رہے ہوں، لیکن آپ نے کیسا نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ رکھا۔ اور پھر یہ وہی صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ نے بھی رکھی تھی، اور یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہم میں سے بھی ہر ایک کے لیے کسی کی اصلاح کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، اس کے لیے پہلے اپنے مزاج کو دیکھنے کی ضرورت ہے، مزاج میں نرمی ہو، دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو، اس کے لیے درد مندی ہو، صحیح معنوں میں شفقت ہو اللہ کے بندوں پہ کہ وہ بچ جائے، ذرا سی کسی کی برائی دیکھ کر دل سخت نہیں ہو جائے ان کے لیے، کسی میں کوئی ذرا سی خرابی دیکھ کر ان سے دل خراب ہی نہ کر کے بیٹھ جائے، یہ اگر یہ کریں تو پھر کہاں سے آگے دین کا کوئی کام ہو سکتا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ان میں اور کیا صفت ہے، وہ حنانا من لدنا بزکاتا ہے، زکاتا پاکیزگی، اللہ نے انہیں پاکیزگی عطا کی تھی، پاکیزگی اور طہارت کہیں تو ظاہر اور باطن کی طہارت، پاکیزہ دل بھی، پاکیزہ دل ہونا کیسا ہے، دل میں کیا نجاستیں کیا ہوتی ہیں دل کی، شرک، نفاق، حسد، اس طرح کی کتنی بیماریاں، ان سب سے وہ پاکیزہ، اور پاکیزہ کردار، عقیدے کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، اور پھر ظاہری پاکیزگی بھی، پاکیزگی سے زندگی گزارنے والے، اور تقیہ یعنی متقی اور پرہیزگار بھی۔ اب ان کا جیسے حال حضرت یحییٰ کا مختلف کتابوں میں جو آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں، جو ان کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کیسی ان کی زندگی تھی، کیسی تقویٰ کی زندگی تھی۔ پچھلی کتابوں میں جو باتیں ملی ہیں اس کا تفہیم میں وہ تھوڑے اس کے اقتباسات لکھتے ہیں، تو مختلف کتابوں کے انہوں نے نام بھی لکھے جس سے انہوں نے وہ اقتباسات لیے، کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے 6 مہینے بڑے تھے، تھوڑے ہی پہلے پیدا ہوئے، بالکل اسی طرح کے معجزے سے، اور ان کی والدہ حضرت عیسیٰ کی والدہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھیں، تو اور تقریباً 30 سال کی عمر میں وہ نبوت کے منصب پر مامور ہوئے، اور انہوں نے اس کے دعوت اللہ کا کام شروع کیا، اور وہ کہتے تھے کہ میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو، یعنی وہ اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلا رہے تھے۔ اور ایک دوسری کتاب میں وہی پچھلی کتابوں میں سے ایک میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے تھے، اور توبہ کرنے والوں کو بپتسمہ دیتے تھے، یعنی توبہ کے بعد غسل کراتے تاکہ روح اور جسم دونوں پاک ہو جائے۔ تو اس کی وجہ سے پھر کئی لوگ ان کے معتقد بھی تھے، بہت سے لوگ ان کے ماننے والے بھی تھے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا قول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا ان کا نام
یحییٰ علیہ السلام کا، اس میں انگلش میں جان کا لفظ آتا ہے، جان بیپٹسٹ کہا جاتا انہیں. تو یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا. اور ان کا حال کیا تھا کہ وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتے تھے، اور ایک جگہ آتا ہے جیسے کملی کمبل جیسی چیزیں جیسے اس کے پہنتے ہوں، اور چمڑے کا پٹکا کمر سے باندھے رہتے تھے، اور ان کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا. ایک بہت ہی فقیرانہ زندگی گزار رہے تھے. دوسرے لوگ جو تھے اصل میں اس وقت بہت دنیا پرست ہو گئے تھے نا. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ نے اتنی درویشانہ زندگی گزار کے بتا دی کہ کس طرح دنیا سے دور رہنے کی ضرورت ہے. تو وہ اس طرح کی بالکل جو اس کی زندگی گزارتے تھے کہ دنیا سے بے نیاز ہو. کوئی چیز دنیا کی انہوں نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، دنیا کی عیشت سے بہت ہی دور تھے، دنیا کے جو عام ثانیہ ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو انہوں نے جیسے محروم رکھا ہوا تھا. اور ایک بات آتی ہے کہ وہ لوگوں کو روزے اور نماز کی تلقین کرتے تھے، اور اسی طرح کی اور بھی کیا وہ نصیحتیں لوگوں کو کرتے تھے، وہ بھی کئی ان کی آتی ہیں کہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرو، رشوت نہیں لینے کے بعد، اور اس طرح کی کئی وہ نصیحتیں لوگوں کو کرنے والے تھے. اور پھر جیسے اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے وکان تقیہ کے سب ہم تشریح میں دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے پچھلی کتابوں سے بھی ان کا پتہ چلتا ہے کہ کیسی انہوں نے پرہیزگاری کی زندگی گزاری. اور اس کے بعد پھر ان کا آتا ہے آیت نمبر 14 میں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کا حق ادا کرنے والے تھے، احسان شناس تھے. بر اصل میں کہتے ہیں بڑی نیکی کو. بر ویسے خاص طور پہ حق کی ادائیگی کے لیے بھی آتا ہے. تو والدین کے حق کی اہمیت ہم قرآن میں سمجھتے ہی آ رہے ہیں. ابھی پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس پر تفصیل سے بات ہوئی چکی ہے. اور یہ بات بھی کہ اللہ کے حق کے بعد ہی فوراً والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات آتی ہے نا قرآن میں کئی جگہ. ادھر ذکر ہوتا ہے شرک سے بچنے کا، کہ توحید کی دعوت، اور پھر فوراً ہی والدین کا حق بھی نہیں بلکہ احسان کی بات آتی کہ احسان کریں. اب یہاں تو اللہ کے محبوب بندے کا بیان چل رہا ہے، تو والدین کے حق کی ادائیگی کے بغیر یہ بیان مکمل ہی کیسے ہو سکتا نا. اور پھر ان کے والدین کا حق ادا کرنے والے ہیں کہنے کے بعد پھر آتا ہے ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ نہیں تھے جبار اور عصی. اب یہ بتانے کے بعد کہ وہ کیا تھے، کیا ان کی خوبیاں تھیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا نہیں تھے، کون سی خرابیوں سے بچے ہوئے تھے. وہ جبار اور عصی یعنی نافرمان نہیں تھے. ایک ہی جملے میں ویسے برم بوالدیہ کہہ کر پھر ولم یکن جبارا عصیا کہنے سے کیسے لگتا نا جیسے والدین کا حق ادا نہیں کرنے والا کون ہوتا ہے، جبار اور عصی، یا یہ کہ والدین کا جو حق ادا نہیں کرے وہ کیا بن جاتا ہے، جبار اور عصی بن جاتا ہے، نافرمان بنا دیتا ہے. جبار کا لفظ جبر سے ہے نا، جبر کے معنی زبردستی کرنے والا، زور چلانے والا. اللہ کا نام بھی جبار ہے نا، الجبار ہے اللہ کا نام، فیل روٹ ورڈ سے جبر سے. اللہ تعالیٰ کا تو ظاہر بندوں پہ زور چلنا ہی چاہیے نا، وہ اصل طاقت رکھنے والا ہے، اس کے اپنے زور سے لوگ کو اصلاح کر دینے والا ہے ہر خرابی کی، ہر ایک کی. لیکن جب بندے کسی پر زور چلائیں تو وہ بری صفت بن جاتی. بندے اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں نا، کہ اپنے اگر طاقت مل جائے اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں. اور یہ کہ عصیب نافرمان. تو حضرت یحییٰ کو تو اللہ نے اپنے پاس سے حنان دیا تھا نا، وہ اپنے والدین کے بھی کیسے پوری دنیا کے لیے وہ جب اتنے نرم خوں ہوں، اپنے پوری دنیا کے لیے ایسے درد مند ہوں، تو اپنے برے والدین کے لیے وہ کیسے نہیں ہوں گے نا. اور یہ لیکن یہ بھی بات ہے کہ سوچیں کتنے ان کے والدین برے تھے نا، کہ جو حضرت زکریا کو جو ملی تھی خوشخبری، وہی آتا ہے پچھلی کتابوں میں کہ 100 سال کی عمر کہیں کہیں جاتی، کہیں 110 سال. تو اتنے برے والدین کی جیسے فرمانبرداری کرنا اولاد کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، کہ کیسے مزاج ہو چکے ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. اگرچہ حضرت زکریا اللہ کے محبوب بندے تھے تو نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن پھر بھی آسان نہیں ہوتا نا کہ ان کی فرمانبردار بن کے رہیں. اور اس کے مقابلے میں سوچیں اگر کوئی اولاد جو اپنی بات والدین پر چلانے کی کوشش کرے، جب بار کہ تو یہ بھی ہے نا، زبردستی چلانا، اپنی چلانے کی کوشش کرنا، اپنی بات کرنا، تو وہ کتنی مصیبت بن سکتا ہے نا والدین کے لیے جو اپنے چلانا چاہے اوپر. تو یہاں ان کی بات ایک تو والدین کے لیے بھی سمجھی جا رہی ہے کہ ہو سکتا والدین کے لیے بات ہو، لیکن صرف انہی کی نہیں ہے، بلکہ کہا گیا نا ولم یکن جبارا عصیا، وہ نہیں تھے جبار اور عصی.
تو وہ تمام ان کا یہ معاملہ اپنے رب کے ساتھ بھی تھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تھا. وہ اللہ کی بھی نافرمانی نہیں کرنے والے تھے، اللہ کے فرما بردار بن کے رہنے والے تھے، اللہ کے بندوں کے لیے نرم خود تھے، ان کے لیے ایزی گوئنگ تھے، ان پہ رحمتیں کرنے والے تھے. اور پھر ان کے لیے آتا ہے ان کی تعریف کیسے الفاظ مکمل ہوتی ہے. وسلام علیہ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اور سلام ان پر یوم ولدہ جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت اور جس دن وہ وفات پائی، و یوم یبعث حیا اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ ہو کر. وہ جس دن زندہ ہو کے اٹھائے جائیں گے اس دن ان پر اس دن بھی سلام تھی. اب سلام کہنا کس طرح، جیسے مبارک سلامت ان کے لیے کہی جا رہی ہو، ان پہ ان کے لیے فرشتے آگے بڑھ کر انہیں سلام کر رہے ہوں. جس دن وہ دنیا میں آئے اس دن مبارک و سلامت کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا گیا. جس دن وہ مرے اس دن اہلن و سہلن کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے. اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں تب بھی اسی طرح کے نعرے تحیت کے ساتھ سلام کے ساتھ فرشتے اللہ کے ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں. تو اب ایک اشارہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ دنیا نے تو ان کی قدر نہیں کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر مرحلے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ ان میں مبارک اور سلامت کے ساتھ ہی معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا. اب یہ تینوں مرحلے جو ہیں کیسے زندگی کے 3 بڑے مرحلے اس میں آ گئے نا، کہ ایک بچہ سوچے ایک چھوٹی سی اندھیری جگہ میں ماں کے رحم میں پروان چڑھ رہا ہوتا ہے اور اچانک اتنی بڑی روشن دنیا میں داخل ہوتا ہے اور اس کے سامنے کیسے کیسے مرحلے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے جیسے سلامتی ان پر ہو رہی تھی اور اللہ کی طرف سے سلامتی بھیجی جا رہی تھی. اور یہ سلامتی کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے. دنیا میں تو کس طرح دنیاوی لحاظ سے تو کوئی انہوں نے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی عیش نہیں کیا، کوئی ان کے یعنی کوئی خاص دنیا میں ان کا ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑا مقام انہیں ملا ہو. لیکن کس طرح سے بلکہ قید میں ڈالے گئے، کس طرح سے وہ شہید کیے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے طرف سے تو ان پہ سلامتی ہو رہی تھی، اللہ کے پاس تو ان کا بڑا ہی مقام ہی تھا. اور اس کے بعد پھر جو دوسرا مرحلہ ہے وہ دنیا کو چھوڑ کر قبر کی کوٹری میں انسان کا جانا، وہ بھی وقت کیسا پریشان کن ہو سکتا ہے نا. لیکن ان کے لیے بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے ہر نیک بندے کا استقبال اس وقت بھی مبارک سلامت کے ساتھ ہوتا ہے. سورہ فجر کے آخر میں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، جو نیک روحیں ہیں اور جو راضیت مرضیہ تھی دنیا میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والی تھی، ان کے لیے تو سلامتی سلامتی ہے. ان کے لیے تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے خوشخبریاں ہیں، تو ان کے لیے حضرت یحییٰ کے لیے تو کیسے سلامتی تھی. حالانکہ ظاہر میں تو کتنی مظلومیت کے ساتھ وہ شہید کیے گئے. وقت کے بادشاہ نے ایک رقاصہ کے خواہش پر ان کا سر کٹوا کے تھال میں اس کو پیش کر دیا، لیکن اللہ کے پاس ان کا کیا مقام تھا اس کا یہاں اظہار ہو رہا ہے. اور وہ یوم یبعث حیا، قبر سے اٹھائے جانے کا دن، قیامت کا ہولناک دن میں بھی ان کے لیے سلامتی سلامتی کی خوشخبری ہے کہ وہ یوم یبعث حیا، ان پر سلامتی اس دن کے لیے جبکہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے اور فوراً ہی حضرت مریم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اور اصل میں یہ واقعہ یہاں بھی سورہ آل عمران بھی اس کی تمہید کے طور پر ہی آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ظاہر کرنا تھا نا، بتانا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، معجزانہ پیدائش کی وجہ سے وہ اللہ کے بیٹے نہیں بن گئے. اور جس طرح حضرت یحییٰ نہیں بنے اللہ کے بیٹے یا کوئی اللہ نہیں بن جاتے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی بھی پیدائش معجزے سے ہوئی. تو اب اس کے لیے حضرت مریم کا ذکر آتا ہے. حضرت مریم کیسی یعنی اللہ کی محبوب ترین خاتون، خواتین میں کیا بلند مقام رکھنے والی، اور ان کا ذکر کرو، ذکر کرو کہا جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہو پھر کتاب میں اور اس صورت میں کرو، قرآن میں کرو، اس کا ذکر کرو مریم کا. اذن تبذت من اہلہا، اذ جب، تبذت کا جو لفظ ہے نبذہ سے، نبذہ کے معنی ہوتے ہیں جیسے دور پھینک دینا، کسی چیز کو الگ کر دینا. یہاں پہ انتبذت آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لیا. اور اب یہ کس وقت کا واقعہ آ رہا ہے؟
ان کا سورج شروع کرتے وقت ہم نے یاد کیا تھا حضرت مریم السلام علیہ کی پیدائش اور ان کی والدہ کی دعا کے بارے میں ہم بات کر چکے، اور یہ کہ پھر وہ کس طرح حضرت زکریا کے زیر کفالت ہیکل کے گوشے میں عبادت کرتی تھیں۔ سورہ آل عمران میں ان کے اس گوشے کو محراب کہا گیا تھا۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے تبدت من اہلیہ مکان الشرقیہ، کہ وہ مشرقی جانب ایک مکان میں مشرق کی طرف وہ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر دیا۔ ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ جو محراب کا ذکر ہے نا دوسری جگہ، جو محراب یا حجرے جو بنے ہوئے تھے ان میں سے کوئی اس کے ہیکل کے کوئی مشرقی جانب ان کی جگہ تھی، اور اسی وجہ سے غالباً عیسائیوں کا قبلہ بھی مشرقی جانب تھا۔ پیچھے اس بارے میں آتا بھی ہے نا، وہ اپنے اپنے قبلے یہودیوں نے کوئی مغرب کی طرف بنایا ہوا تھا، عیسائیوں نے یہ مشرق کی طرف۔ تو اور یہاں پہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو من اہلیہ اپنے لوگوں سے اپنے گھر والوں سے الگ کر لیا، مکاناً شرقیہ میں ایک شرقی جانب ہیکل میں وہ پردہ پوش ہو گئے۔ واتخذت من دونہم حجابا، واتخذت پس ڈال لیا من دونہم ان کی طرف سے، من دون یعنی لوگوں کی طرف سے، تمام لوگوں سے انہوں نے حجابا پردہ کر لیا۔ اب پردہ کر لیا، اب لوگوں سے الگ کرنے کے لیے پردے میں رہ کر عبادت کرنے کے لیے بھی سمجھا گیا۔ کسی نے یہ بھی سمجھا کہ اعتکاف کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ اعتکاف کرنے کے لیے پردے ڈال کے بیٹھی ہوں، اللہ علم۔ تو بہرحال وہ وہاں تھی، اور وہاں پہ جہاں وہ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھی تھی اس جگہ پہ فَأَرْسَلْنَا پھر بھیجا ہم نے، الیہا طرف اس کی، روحنا اپنی روح یا فرشتے کو کہا جا رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو زیادہ تر روح کہا گیا نا، تو روحنا فرشتہ اپنا، فتح مسلا کہنا کیسے، جیسے شکل اختیار کر لی، لہا اس کے لیے، بشرن سویہ، بشر آدمی، سویہ کہے تو ٹھیک ٹھاک صحیح سالم۔ پیچھے بھی سویہ کا لفظ آ رہا تھا جہاں حضرت زکریا سے کہا گیا تھا نا کہ تم بات نہیں کر سکو گے، ثلاث لیال سویہ، پورے 3 دن۔ تو اب یہاں پہ ان کے لیے آ رہا ہے وہ جو بشر کس طرح کا بن گیا فرشتہ وہ، تو اس کے لیے سویہ کی صفت آ رہی ہے کہ صحیح سالم، تندرست، توانا، خوبرو۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کا امتحان بھی لینا منظور ہو۔ سوچے وہ ایک لڑکی جسے صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہو، اور اس کے سامنے اچانک اس تنہائی کی جگہ پر ایک انسان کے پہنچ جانے کا کیا اثر ہو سکتا تھا۔ لیکن اس آزمائش میں ان کا بے مثال کردار سامنے آتا ہے۔ امتحان آتے اس لیے نا، انسان کی خوبیاں بھی سامنے کھل کے آ جاتی ہیں نا کہ کیسی خوبیاں ہیں ان میں، قدم پھسلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے ان کا۔ کسی غلط رد عمل کا بھی انہوں نے اظہار نہیں کیا، کوئی ایسا ریئیکشن انہوں نے نہیں دکھایا کہ کوئی غصہ دکھائے، چیخیں چلائیں، بھاگے، کچھ ڈانٹے ڈپٹے، کچھ ایسی بات نہیں، بلکہ بڑے فرماتی ہیں کہ بڑی وقار سے جیسے کہہ رہی ہے، قالت انہوں نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک، کہ بے شک میں پناہ میں آتی ہوں الرحمن، کہ بے شک میں پناہ میں آتی ہوں الرحمن کی، منک تجھ سے، اگر کنتا تو ہے تقیہ پرہیزگار۔ اب کس طرح چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں کیا کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ پر کیسے توکل کا اظہار ہے۔ ایک تو نا اللہ کی پناہ میں میں ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اپنے تقوی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس وقت الرحمن کو یاد کر رہی ہوں، اور پھر مخاطب کو بھی تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی یاد دہانی ہو رہی ہے۔ کنت تقیہ، اگر ہے تو پرہیزگار اگر ہے، ڈرنے والا ہے، تو تیرا کیا رویہ ہونا چاہیے، کوئی مجھ سے غلط امید نہیں رکھے، اگر تو متقی ہے میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اب وہ جواب دیتے ہیں، جواب دیا فرشتے نے، قالا کہا، انما سوائے اس کے نہیں، انا میں، رسول ربی کی، رسول ہوں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لے احبا لکی، لی تاکہ احبا عطا کروں، لکی تیرے لیے، غلامن زکیہ لڑکا پاکیزہ، لے احبا لکی، احبا کا لفظ یاد ہوگا پیچھے ویسے کہ حضرت زکریا کی دعا میں بھی آ رہا تھا نا، وہب لنا کی بات تھی۔ ہم بھی اکثر دعا میں کرتے نا، کئی دعائیں اس طرح کی ہیں، ربنا حب لنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمیں عطا کر اپنے پاس سے رحمت۔ تو احبا عطا کرنا، عطا کروں، لی احبا تاکہ عطا کروں، میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ عطا کروں، تم کو دوں، تجھے دوں، غلامن زکیہ،
پاکیزہ لڑکا. اب پہلے کہتے ہیں کہ انا رسول ربک، یعنی وہ جس رحمان کی تم پناہ مانگ رہی ہو اسی رحمان کا میں بھیجا ہوا ہوں، تیری رب کا، ربی کی تیرے رب کا ہی رسول ہوں. اور میں کس لیے آیا ہوں؟ تاکہ پاکیزہ لڑکا دوں. اب یہاں بھی ابھی سب خوشخبری دی جا رہی ہے، اور وہ لڑکا کیسا ہوگا وہ بھی بتا دیا جا رہا ہے کہ وہ زکیہ ہوگا، پاکیزہ صفات کا ہوگا، پاکیزہ کردار کا ہوگا. اس کی میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. اب ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی حضرت مریم کا ہم تھوڑا اندازہ کر ہی سکتے ہیں، لیکن فرشتے کی ایک گفتگو جب وہ مریم کو جب بشارت انہوں نے دی، بہت ہی مختصر الفاظ میں یہاں پہ آ رہی نا بات کہ میں بس تمہیں غلام زکیہ دینے کے لیے آیا ہوں. سورہ آل عمران میں بھی خوبصورت آیت ہے جو فرشتے نے آ کے جو بات کی. یہاں پہ 2 جملوں میں ہم نے پڑھی کہ کس طرح میں وہ دینے کے لیے آیا ہوں، تیرا رسول ربی کی لہب لکی غلام زکیہ. اور یہ کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں فرشتے کی بات وہاں آتی ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتے نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا. اصطفا کیسا ہوتا ہے؟ چن لینا، برگزیدہ کرنا. حضرت مریم کی کیا شان ہے سمجھ میں بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفاکی، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوتا نا، کیا ان کا ایمان ہوگا، کیسے وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والی ہوں گی، کیسی وہ عبادتیں کرنے والی ہوں گی. اس کے کمالات کا، ان کے کمالات کا تھوڑا یاد بھی کیا تھا نا. حضرت زکریا تک ان پہ حیران ہوتے تھے کہ کیسے یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں سے سب کچھ تم کرامتیں آ رہی ہیں. تو یہاں پہ وہ فرشتہ ان سے کہتا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اور تجھے پاکیزگی عطا کی، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے تمام دنیا کی ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے تجھے چن لیا. تو چن لیا نساء العالمین، تمام عورتوں پہ چن لیا. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں فرشتے، یا مریم اقنتی لی ربکی، اے مریم اقنتی، کیسے ہے، تابع فرمان بن جا، جھک جا اپنے رب کے لیے، لی ربی کی، وسجدی ورکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ ایک دو فرشتے نے ان سے بات کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اللہ تعالیٰ کا چننا، لیکن سوچیں اتنا بڑا مقام تو اللہ نے انہیں دیا، لیکن امتحان بھی کتنا بڑا تھا. سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے امتحان سے کسی ایک کنواری ایک لڑکی کو گزرنا پڑے، ایک عورت کو گزرنا پڑے. اور پھر اور بھی بات آتی ہے اس کے بعد دوسری آیت ہے جس کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں جو خوشخبری بچے بیٹے کی دیتے ہیں. اذ قالت الملائکۃ، اور فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، تو اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے. کلمت اللہ کہنا ویسے کس طرح ہوتا ہے کہ کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کے لیے انہیں کلمت من اللہ کہا گیا. کلمت منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کا نام ہوگا، نام بھی اللہ تعالیٰ نے اسے رکھ دیا ہو کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. وہ بھی ان کی تعریف بھی بتا دی کہ کس طرح وہ وجیہ ہوں گے دنیا اور آخرت میں. اس طرح سے بن باپ کے پیدا ہونے والا بیٹا، کتنا ان کو ڈر ہو سکتا ہے کہ کیسی بے عزتی ہوگی، کیا اس کا دنیا میں مقام ہوگا. خوشخبری کے وقت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا بچے کی خوشخبری کے وقت ہی کہ وہ وجیہ ہوں گے، عزت دار، معزز ہوں گے، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. اب یہ تو انہوں نے خوشخبری دی، لیکن خوشخبری ہے، بشارت، لیکن اس وقت سوچیں حضرت مریم کا کیا حال ہو رہا ہوگا نا، کیا کس طرح سے وہ پریشان ہو رہی ہوں گی. کہتی ہیں قالت، کہا انہوں نے، انا کیوں کر، یکون ہوگا، لی غلام، میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، ولم اکو بغیہ، اور نہیں ہوں میں کوئی بدکار. اب قالت کیسے ہوگا کا سوال میں حضرت زکریا نے بھی کیا تھا جب ان کو حضرت یحییٰ کی خبر دی گئی، لیکن ان کے لیے تو وہ خبر کیسے، ان کی جو ایک دل میں چھپی حسرت تھی پتہ نہیں کتنے سالوں کی، وہ پوری ہو رہی تھی نا. ان کی حیرانگی میں تو خوشی بھی ساتھ ہوگی، لیکن حضرت مریم پر تو کیسا پہاڑ ٹوٹ پڑا نا.
تو کہتی ہے کہ وہ کیسے مطلب جب ہوگا جبکہ مطلب یمسسنی بشر، کسی بشر نے مجھے چھوا ہی نہیں ہے. چھونا استعارہ ہے بتانے کے لیے کہ وہ تو ہیکل کے خدمت کے لیے وقف ہے، کسی نکاح کا کسی مرد سے تعلق کا کوئی سوال ہی نہیں، اور کسی نے مجھے چھوا ہی نہیں، کوئی جو ازدواجی تعلق ہوتا وہ ہوا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. اور ولا کو بغیہ، اور نہ میں بغیہ ہوں، کوئی بدکار نہیں ہوں، کوئی غلط طریقے سے بھی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. پھر میرے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اولاد ہو سکتی ہے، کیسے میرے ہو سکتا ہے اللہ یکون لی غلام، کہ کیسے مجھے ہو جائے گا. اور جواب ان کو ملتا ہے بالکل ویسے اسی طرح ہے تقریباً. اور جیسے ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کا ذکر ان کی اسی تمیز ہی کے لیے آ رہا ہے نا، تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے، بالکل وہی فرشتہ پہلی بات وہ بالکل اسی طرح کی کرتا ہے جیسے وہ حضرت زکریا سے کی تھی. قال کذالک، اس نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. یعنی ایسا ہی ہوگا سے کیا، کسی نے ویسے جو معجزوں کو نہیں ماننا چاہتے یہ بھی مطلب لیا کہ ہاں اسی طرح بشر چھوئے گا جو بچہ ہوگا، لیکن وہ بات ظاہر نہیں ہے، کیونکہ جس طرح حضرت زکریا سے بھی کہا گیا کہ اسی طرح ہوگا، اس کا کیا مطلب تھا کہ ہاں ایسے ہی اسی حالت میں تمہیں اسی بڑھاپے کی حالت میں اسی بانج بیوی سے ہی اولاد ہوگی. بالکل اسی طرح حضرت سارہ کو بھی جب وہ کہتی ہے کہ فرشتے ان کو بھی جب دیتے ہیں نا بشارت، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے پوری بانج کے ہاں بیٹا ہوگا، تو ان کو بھی فرشتہ یہی جواب دیتا ہے کذالک، ایسے ہی ہوگا. یعنی بانج ہونے کے باوجود، اس بڑھاپے میں اس بانج پن کے باوجود تمہارے پاس اولاد ہوگی. تو بالکل یہی بات حضرت مریم کے لیے بھی ہے کہ اسی طرح بغیر شادی کے، بغیر کسی بشر کے چھوئے تمہارے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اسی طرح سے ہوگا. کذالک، اس طرح ہی ہونے والا ہے. اور قال رب کی، تیرے رب نے فرمایا، یعنی جب رب نے فرمایا تو پھر کیا ناممکن ہے، رب کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے. قال رب کی ہوا علیہ حین، یہ بھی بات بالکل وہی جو زکریا سے کہی گئی تھی کہ وہ رب کہتا ہے تمہارا کہ وہ تو مجھ پہ بالکل آسان ہے. حین کہنا کیسا ہوتا، ہون سے ہے وانون، کوئی چیز بالکل آسان ہو کرنا نا، کچھ معمولی سی چیز ہو، تو ہوا علیہ حین، وہ تو مجھ پر بالکل آسان ہے. وہاں پہ تھا نا حضرت زکریا سے کیا کہا تھا فرشتے نے کہ میں نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ تھے ہی نہیں، ولم تکن شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس اللہ نے جب پیدا کر دیا. تو اللہ کے لیے تو بالکل آسان ہے. اور پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنائے اس کو آیَةً لِلنَّاسِ، نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت ہمارے پاس سے، رحمت ہمارے پاس سے ہم رحمت بنا دیں. اب یہاں پہ وَلِنَجْعَلَهُ، ہم بنا دیں اس کو، آیا ہم بنا دیں اس کو. ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کے رسول کے لیے رسول بنائے، اور دوسرے یہ کہ نشانی اور رحمت بنا. آیۃ للناس، آیا بن بھی اسی وقت سکتے ہیں نا کہ بغیر باپ کے اولاد ہو کر انہیں نشانی بننا تھا، ایک بڑی نشانی بننا تھا. اصل میں کیا ہوا تھا اس وقت، ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل کا کس طرح پے در پہ رسول ان کے پاس بھیجے گئے تھے نا، ایک کے بعد ایک، یعنی ایک کے پیچھے ایک نبی آتے رہے ان کے پاس. اس کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کس طرح سے رسول آتے ہی رہے، اور رسولوں کی بات جھٹلا کر، نہیں مان کر، برائیوں میں پڑھ کر کیسے دل جیسے سخت ہو رہے تھے ان کے. اب ان پر ایک جیسے آخری حجت تمام کی جانی تھی، اتنا بڑا معجزہ ان کو دکھایا جانا تھا کہ بغیر باپ کے بچہ کا ہونا، بچے کا ان کے سامنے آنا، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، سن لیں اس کے زبان سے، اور پھر بھی نہیں مانتے تو پھر حجت ان پہ پوری ہو جائے نا، پھر اس کے مغضوب ہونا تھا انہیں. تو اس کے لیے ایک بڑی نشانی بنایا گیا. لیکن وہ بڑا کام، بڑی خدمت لی کس سے گئی، حضرت مریم ایک خاتون سے لے گئی کہ وہ ان کے پاس اولاد ہو، اور وہ آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. اور بھی کئی طرح نشانی ہے، کس طرح قیامت پر لوگ شبہ کر رہے ہوتے کہ وہاں کیسے پیدا ہوں گے جب مٹی میں رل مل جائیں گے. کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، بالکل مختلف طرح سے پیدا کر سکتا ہے. حضرت عیسیٰ کو بے باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، بالکل اسی طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر سکتا ہے. اور وہ رحمت منا، اور رحمت ہماری طرف سے رحمت ہے. کس طرح سے وہ بتانے والے ہیں، وہ لوگوں کے لیے، ان کے لیے رحمت بننے والے ہیں.
اللہ کی طرف انہیں بلانے والے ہیں، اور وکان امر مقضیہ، اور ہے وہ کام فیصل شدہ. صاف صاف اللہ نے تو اعلان کر دیا. اب کتنا ہی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہو حضرت مریم کے لیے کہ کیا منہ دکھائیں گی قوم کو، کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ سنا دیا. وکان امر مقضیہ، یہ کام ہے ایک فیصل شدہ، طے ہے. اللہ کے پاس تو طے شدہ کام ہے پہلے سے، اور وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے. اسی طرح سے بغیر کسی باپ کے تمہارے پاس ہوگی اولاد، وہ بتا دیا گیا. فحملت ہو، بس اور پھر وہ حاملہ ہو گئی، بس اٹھا لیا اس نے، حمل رہ گیا اسے. فلتبذت، بس پھر اب انہیں ایک اور طرح سے انہیں اپنے آپ کو الگ کرنا پڑا. اب وہاں ہیکل میں تھی، جو لگتا ہے کہ شہر کے اندر ہی جہاں ہوں گی، وہاں تو لوگوں کا مسلسل آنا جانا اور دیکھنا ملنا ہوگا نا. تو اب اس حمل کے ساتھ لوگوں کے سامنے کیسے رہتی؟ تو وہ پھر کہیں دور چلی گئی. کوئی بیت الحم کا آتا ہے کہ وہ وہاں چلی گئی تھی، مکانن قصیہ ہے نا، کہ وہ فلتبذت بھی، بس اس کے ساتھ وہ دور ہو گئی. اب بھی اپنے حمل کے ساتھ، حمل کو لے کر وہ دور چلی گئی. مکانن قصیہ، قصیہ ہوتا ہے نا، اقصیٰ کہتے ہیں نا دور کی مسجد، قصیہ دور کی جگہ، دور کے مکان میں چلی گئی کہ لوگوں کی نظروں سے دور رہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے. اور پھر فأجاءها، پس لے آیا اسے. جا آنا ہوتا ہے، اجا لے آنا، کوئی جیسے لے کر آئے. المخاضو، المخاضو کیا ہے؟ درد ذہ، جو اس کی تکلیف ہوتی، لیبر جب شروع ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. المخاضو درد ذہ، الا طرف جزء النخلتی، جزء اس کو نخلا کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، جزئی تنا، تو ایک جزء النخلتی کھجور کے تنے کے پاس لے آئے. اور ویسے ان نخلا آ رہا ہے تو اس سے یہ بھی سمجھا گیا کہ ان کو ایک کھجور کا درخت پہلی نشانی بتا دی گئی ہو حضرت مریم کو کہ وہ وہاں پہنچے، تو کوئی اشارہ ان کو مل گیا ہو غیبی کہ وہاں جانا ہے. تو وہ اس تکلیف میں، ویسے بھی تکلیف کے وقت اب کچھ سہارا لینے کے لیے وہ جیسے درخت کے ساتھ جا کے بیٹھی ہوں. سوچیں کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قریب مدد کرنے والا نہیں ہے، اکیلے اتنے سخت وہ تکلیف کو انہیں اکیلے بھگتنا ہے. تو اس وقت وہ کیا ان کی زبان پہ ہو سکتا ہے؟ وہی بات یہاں پہ سنائی جا رہی ہے. قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش، متو، مر چکی ہوتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنتو، اور ہو جاتی، نسیم منسیا، بھولی بسری، نسیہ بھلائی ہوئی، بالکل بھولی بسری بن جاتی، سب بھلا چکے ہوتے مجھے. اور یہ بات کیوں وہ کہہ رہی ہے نا، ظاہر ہے اگر اپنے شوہر سے کوئی اولاد ہو رہی ہوتی تو تکلیف میں انسان کتنا ہی تڑپے، پریشان ہو، لیکن موت کی دعا اور اس طرح سے کی دعا نہیں ہو سکتی نا. اب یہ ساری وہ جو انہیں پریشانی ہے نا، جب وہ جائیں گی، جب بچے کو دیکھے گی قوم، پھر کیا ان کا رد عمل ہوگا، کیا کیا ان پر الزام لگیں گے، کس طرح ہوگا، اس کے لیے وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ کاش کہ میں بالکل بھلا دی گئی ہوتی. اب آگے اب یہاں انہوں نے سمجھے کہ جو اتنا سخت مرحلہ تھا وہ اس سے گزر رہی ہے نا حضرت مریم، اور اس سخت مرحلے سے وہ خیریت سے گزر بھی گئی ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا، اب ظاہر ہے انہوں نے قبول کیا، کوئی غلط حرکت نہیں کی، کوئی حمل ضائع نہیں کیا. اور اب جو ہے امتحان جیسے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہے کہ کیا ان پہ فوراً سے ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں وہ دیکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.